بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، اللہ جل شانہ کا ذکر اللہ کے احکام میں ایک ایسا حکم ہے جو بندوں سے ہر وقت مطلوب ہے۔ قرآن پاک میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں مطلوب ہے، اور یہ بھی ہر حال میں تھوڑا تھوڑا سا کر لیتے رہیں، ایسا نہیں۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے، اور خاص طور سے صبح اور شام کے بارے میں تو جگہ جگہ تاکید ہے، سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ دوسرے آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ روزے کے لیے وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کے لیے سال میں ایک دفعہ ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، نماز 5 وقت کی ہے مقررہ اوقات کے ساتھ میں، قرآن پاک کے چھونے کے لیے وضو شرط ہے نا، لیکن اللہ پاک کے ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہمیشہ ہی ان کا ذکر چاہیے اور کوئی قید بھی نہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور کسی بھی نیک سے نیک تر شخص کو اپنے اعمال سے متعلق، جس نے بڑے اہتمام سے زندگی گزاری ہو، کسی چیز پر قلق نہیں ہوگا قیامت کے دن مگر ان لمحات کا جن لمحات میں وہ اللہ کی غفلت کے ساتھ میں رہا ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب حکم ہے اللہ کے ذکر کا، ہر مسلمان کو اہتمام کے ساتھ 24 گھنٹے اللہ کا ذاکر ہو جانے کا، خوگر ہو جانا چاہیے، عادی ہو جائے۔ اس کے لیے بزرگوں نے مختلف طریق مقرر کیے ہیں، بالخصوص سلاسل اربعہ میں اکابر نے، بزرگوں نے جو اذکار بتائے ہیں وہ 12 تسبیح کے 12 تسبیحات۔ 12 تسبیحات سے مراد لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 400 بار، اللہ اللہ 600 بار، یا اللہ اللہ ملا کے 1 بار، ایسا 600 بار۔ آیا سمجھ میں؟ اللہ اللہ تو 2 ہو گیا۔ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، آسان سے آسان کیا سبق ہو سکتا ہے، وہ یاد کر لیتے بول کے بول رہا ہوں۔ اللہ اللہ 1 بار ہوا ہے، ایسا 600 بار۔ اصلاً تو یہ ہے 12، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 2 تسبیحات اور ہوتی ہیں، ایک اللہ اللہ اللہ، بولنا اس میں کم رہتا، دل میرا بول رہا ہے کا تصور زیادہ رہتا۔ اتنا اللہ کا نام رٹنے کے بعد دل کی طرح متوجہ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ میرے دل سے اللہ 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 نکل رہا ہے، 100 مرتبہ ہونا، اور 100 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ 14 تسبیحات ہو گئے، مگر مشہور 12 ہی کہلاتی ہیں۔ 12 تسبیح کا یہ مطلب ہے۔ عام طور پر سلاسل اربعہ میں یہ اذکار ہیں، لیکن بالخصوص سلسلہ قادریہ میں، چشتیہ میں یہ ذکر بتایا جاتا رہتا ہے، تو وہی یہاں آپ کو اس کا مختصر سا طریقہ اس وقت میں سنایا جا رہا، اس کے حساب سے آپ ذکر کریں گے اپنا اپنا، اور جو ساتھی جس شیخ سے بیعت ہو وہ ساتھی اپنے شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرے۔
اور جتنی مقدار آپ کے شیخ نے بتلائی ہے آپ اسی مقدار میں کریں۔ بڑھانا ہو تو اچھا تو یہی ہے کہ آپ اپنے شیخ سے پوچھ کر بڑھائیں، گھٹانا ہو تو بہتر یہی ہے کہ اپنے شیخ سے پوچھ کر گھٹائیں۔ کسی کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے یہ مقدار بڑھانے گھٹانے میں کسی سے پوچھ کے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بول رہے تھے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کوئی اس کی قید نہیں ہے، اور ہم وقت اللہ کے ذکر کا خوگر ہونا چاہیے۔ ایک طرف یہ بولتے ہیں، ایک طرف یہ بولتے ہیں بڑھانا ہے تو پوچھ کے بڑھاؤ، گھٹانا ہے تو پوچھ کے گھٹاؤ۔ اصل میں یہ ہے کہ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان ساتھیوں کو ان کی صحت کے حساب سے زیادہ اذکار وغیرہ نہیں دیے جاتے، وہ تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد سے بیٹھ گئے، گردن جھکا کے بیٹھے، سمجھے گردن پکڑ لی بول کے بیٹھ جاتے، 10 منٹ ذکر کرے، سر گھوم بول رہا بول کے بولتے، 15 منٹ ذکر کرے تو آگے بولتے ایسا معلوم ہو رہا میں ہوا میں اڑ جا رہا ہوں۔ تو ایسی صورت میں شیخ اندازہ لگاتا ہے اس کا کہ اس کو کتنا ذکر دیا جا سکتا ہے، اس کی جسمانی صلاحیت کیسی ہے، ذہنی قابلیت کیسی ہے، اور استعداد میں اس کے کس قسم کی خوبی ہے، کس قسم کی خرابی ہے، اس کا اندازہ لگا کے کام حوالے کیا جاتا ہے۔ کئی ایک لوگوں کو بالکل منع کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں بعض ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارے پاس یہیں پر آپ کے اسی خانقاہ میں ایک ساتھی کو لائے تھے، اپنے طور سے وہ کتاب میں کچھ ذکر دیکھ لیے، وہ کتاب میں کچھ ذکر دیکھ لیے، شوق میں وہ کرنا شروع کر دیے، یہ کرنا شروع کر دیے، اس کے بعد میں دکان پہ جا کے کاروبار میں جا کے بیٹھنا چھوڑ دیے، گھر میں بھی گمسم رہنے لگ گئے، گھر سے باہر نکل کے قبرستانوں میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی اب کیا کرنا چاہیے، وہ بیچارے گھر کے لوگ ہیں پریشان، تو وہ لوگ لے کے آئے بیچاروں کو، یہاں سے پوچھے کس سے پوچھ کے کرے، وہ تو نہیں اپنے شوق سے کرا، کوئی بتایا بس نئی نئی کتابوں میں دیکھ کے کرا۔ بولے کوئی ذکر وکر آپ نہیں کریں گے، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو، گناہ سے بچو، بس اتنا ہی کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ذکر وکر سب بند۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں نارمل ہو کے آ گئے کہ مول صاحب حسب سابق بحال ہو گئے ہیں۔ پوچھ کے کرنے کا جو منشا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ خیال میں رکھیں۔ ہر چیز کا ایک طریق ہوتا ہے، اس طریقے سے کرنے سے صحیح طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ خیر وہ تھوڑی تھوڑی باتیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سنائی جاتی رہیں گی، لیکن اگر میں اس سلسلے میں بہت لمبی بات آپ حضرات کو سناتا رہا تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جو ذکر کا وقت مقرر ہے وہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے مختصر سی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ ذکر کے لیے اچھا یہ ہے کہ ابھی تو اس وقت میں آپ کے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا، لیکن غیر رمضان میں بہترین وقت ذکر کا تہجد کا وقت ہوتا ہے، آپ اسے یاد رکھیں۔ اور اس وقت میں یہ وقت آپ حضرات کے لیے اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ رمضان میں وہ وقت میں ذکر کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ تہجد اپنے کو پڑھنی ہے، سحری اپنے کو کھانی ہے، ایسی صورت میں اس وقت میں ذکر کر لیتے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی کام چھوٹ جائے گا ضروری۔ اس لیے اب چونکہ سو کر اٹھ رہے ہیں تو سو کے اٹھنے کے بعد کا وقت ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کی بنا پر یہ وقت ذکر کے لیے مقرر کیا گیا۔ ویسے بھی ذرا اس وقت میں بہت زیادہ شکم سیری بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ خالی پیٹ بھی نہیں رہتی یہ وقت میں، اور ذکر کے لیے بہترین وقت ایسا ہی وقت ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے ذکر سے متعلق یاد رکھیں۔
تو یہ وقت جو آپ حضرات کے لیے ذکر کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اس کا مختصر سا تذکرہ اس وقت میں طریقے کا آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے۔ روزانہ ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا سنایا جائے تاکہ ذہن نشین ہو جائے اچھی طریقے سے، لیکن اس وقت میں آپ ایک کام کریں، وہ یہ ہے کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے استغفار کر لیں اور بڑی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار عالم سے یہ دعا مانگ لیں۔ دعا کے عربی الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے اللہ میرے دل کو اپنے غیر سے پاک کر دیجیے اور میرے دل کو اپنے معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی بشاشت اور وقت کی گنجائش کے حساب سے۔ 11 مرتبہ استغفار بھی کر لیں اور 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو اصل طریقہ ہے، جو بزرگوں نے زیادہ تجربے سے فائدہ جس میں محسوس کیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ قبلہ رو 4 زانوں بیٹھ جائے اور دونوں پاؤں کے انگوٹے سے دونوں گھٹنوں کے اندرون کی جو رگ ہوتی ہے، جسے رگے کیماس کہتے ہیں، اسے پکڑ لے اور سیدھا بیٹھ جائے کمر سیدھی کر کے، اور پوری دلچسپی سے اور اللہ کے پاک کلام کی عظمت احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر کلمہ طیبہ 3 دفعہ پڑھ لے، 1 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے۔ اس کے بعد ذرا دل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہر آدمی کے سینے کے بائیں جانب میں، ہر آدمی کے سینے کے بائیں سینے کی جانب میں چھاتی کے 2 انگل نیچے دل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی دائیں جانب میں ہوتا ہے، ہزاروں میں 1 ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی ہے، ہزاروں میں 1 ہوتا ہے، 1 آدھ ہوتا ہے جس کی دائیں جانب میں ہوتا، دل ادھر نہیں ہوتا، ادھر ڈھونڈنے جاتے ہیں، دھڑکن ادھر نہیں رہتی، ادھر رہتی ہے۔ تو پہلے ڈاکٹروں کو معلوم ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بجائے ادھر چاک کرنے کے ادھر کر دیتے اگر آپریشن کا نمبر آ گیا تو۔ ہر آدمی کے بائیں سینے کے نیچے، یہ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ ایسا بتا نہیں رہا ہوں میں یہاں رہتا دل بول کے، اس واسطے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ جو اشارہ ہے آپ لوگ اپنے حساب سے بالکل اس کے سیدھ میں لے لیتے، اس کے سیدھ میں لے لیے تو گڑبڑ ہو سکتی، آپ کی دائیں جانب میں ہو جاتا ہو۔ اس کی بنا پر ہر آدمی کے بائیں چھاتی کے 2 انگل نیچے دل ہوتا ہے، ذرا سر کو نیچے جھکا کر توجہ کو ادھر لگا دیں اور لا کو قوت اور سختی سے دل کے اندر سے کھینچے اور الہا کو داہنے مونڈے پر لے جا کر، داہنے سیدھے، سر کو پشت کی طرف مائل کر کے تصور کر لے کہ اللہ کے غیر کو دل میں سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ لا بولتے وقت میں سر کو تو آپ نے جھکا لیا نیچے، لا کہتے وقت میں دل سے بھی لا نکلے اور قوت کے ساتھ میں آپ اس کو سانس کے ذریعے سے کھینچیں۔ تصور یہ کریں کہ جو بھی اللہ کا غیر ہے
اپنا وہ پیسہ جس میں ہمارا دل بہت اٹکا ہوا ہے، اپنی وہ جائیداد جو اپنے کو جان سے زیادہ عزیز، اپنا وہ گھر جس کو ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ بنوایا ہے، اپنے متعلقین وہ جن کی یاد میں رات دن بسر ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں تصور کرو کہ ان کو میں نے نکالا تو لا کھینچتے وقت میں آپ کا سر یوں حرکت کرے گا. پہلے تو آپ کا سر دل کی طرح متوجہ جھکا ہوا ہے. جب کہیں گے آپ تو یوں کہیں گے لا، یہاں تک پہنچ جائیں گے. اب جب الہا بولے اب تصور کیجئے کہ میں نے اللہ کے غیر کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. گویا سانس چھوڑ دیجئے آپ، وہ جو لا الہ کے ساتھ گویا آپ کی سانس بھی چھوڑ گئی. اب اس کے بعد میں آپ کہیں گے، حضرت لکھتے ہیں سانس کو چھوڑ کر لفظ الا اللہ کو زور اور سختی سے دل پر مارے. الا اللہ، لا الہ کے ذریعے سے اللہ کے غیر کو دل سے نکالا، الا اللہ کے ذریعے سے دل پر ضرب لگاؤ اور تصور کرو کہ اللہ کی محبت، اللہ کا نور دل میں داخل کیا. بس اس انداز سے آپ کو یہ ذکر کرنا ہے. 9 دفعہ آپ ایسا کریں گے. جب 10ویں دفعہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ کہیں گے اور درود شریف پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو ہر 10 دفعہ پر محمد الرسول اللہ کہنے کی صورت میں 10 دفعہ محمد الرسول اللہ ہوگا اور 10 ہی دفعہ درود شریف بھی آپ کا ہوگا. اور شروع میں آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیا تھا، اخیر میں پھر پڑھ لیجیے. اسی طرح اس نفی اور اس بات کو فکر اور ملاحظے کے ساتھ 200 بار کہے. نفی اور اس بات، لا الہ کو نفی، الا اللہ کو اس بات کہتے ہیں. اللہ کے الہ ہونے کا انکار نفی کہلاتا ہے. اللہ ہی کے معبود ہونے کا اقرار اس بات کہلاتا ہے. یہ نفی اور اس بات کا ذکر کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر نفی اور اس بات. اور ذکر میں 9 بار لا الہ الا اللہ، 10ویں مرتبہ محمد رسول اللہ کہے. اس کے بعد پہلے کی طرح کلمہ طیبہ 3 مرتبہ، کلمہ شہادت 1 بار کہے. اور ابتدائی ذکر کرنے والا شخص لا الہ میں نہیں ہے کوئی معبود کے معنی خیال میں رکھے، اور درمیانی لائن کا جو سالک ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ کہتے وقت میں نہیں ہے کوئی مقصود کا مفہوم ذہن میں رکھے. اور جو ذرا زیادہ ہی پرانا ہے اور اس لائن میں لگا ہوا ہے، خالی پرانا نہیں، اس لائن میں لگا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ کہتے وقت میں لا موجود کا تصور کرے. تو ایک ہے لا معبود، دوسرا ہے لا مقصود، اور تیسرا ہے لا موجود. مبتدی لا معبود کا تصور کرے، متوسط لا مقصود کا تصور کرے، اور منتہی لا موجود کا تصور کرے. اب سامعین کی اکثریت تو یہ لا معبود لا مقصود میں ہی چلتی رہے تو زیادہ ٹھیک ہے. کوئی جو حضرت کے پرانے ہیں وہ حضرات لا موجود کا تصور کریں. یہ ذکر کا ایک مختصر سا طریقہ آپ کو فی الوقت صرف لا الہ الا اللہ ذکر نفی اور اس بات کا بتایا گیا ہے. آپ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے تھوڑی دیر ذکر میں مشغول ہو جائیے. دعا مانگ لیجئے کہ اللہ میرا دل نورانی بنا دیجئے. قبلہ رو بیٹھیے، استغفار کیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، پھر یہ ذکر تھوڑی دیر کر لیجئے. 50 مرتبہ کر لیجئے، 100 مرتبہ کر لیجئے، جس کو جتنا بتلایا گیا ہے. کئی ایک ساتھی ہیں جن کو پورا ذکر بتایا گیا ہے، بہت سے وہ ہیں جن کو آدھا بتایا گیا ہے، کئی ایک وہ ہیں جن کو پاؤ بتایا گیا ہے. جن کو جتنا بتایا گیا ہے
اتنا وقت ذکر کرنے کا مل جائے آپ کو تو اچھا ہے، ورنہ جتنا ہو جائے اس دیے ہوئے وقت میں آپ ذکر کر لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ یہ چونکہ پہلا دن ہے تو اوقات کی تقسیم کے اعتبار سے ذرا منٹوں وغیرہ کا پورا لحاظ نہیں رکھ پا رہے، کوشش کریں گے اس بات کی کہ ہر چیز کے واسطے ایک اچھا خاصا آپ کو معتد بھی یہ وقت مل جائے کہ آپ کا اس میں ذکر ہو جائے، اس میں آپ کے تلاوت ہو جائے، اس میں آپ کے مسائل ہو جائیں، اس میں آپ کی تصحیح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اپنی مبارک یاد کی حلاوت ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنے نام کی مٹھاس ہمارے دل میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیجئے بسم اللہ۔ یہ درود شریف کی کتابیں ہیں، آپ حضرات اپنے پاس ایک ایک رکھے، ظہر کے بعد اسماء الحسنی اور درود شریف سنائے جاتے ہیں، اس وقت اس میں آپ